صاحب جو مجھ پر ہوا ہے ابھی، یہ میں آپ کو بتا دوں، اس سیگمنٹ کے آن ایئر ہونے سے کچھ لمحوں قبل ہی انکشاف مجھ پر ہوا ہے. یہ میں آن ایئر کرنے لگا ہوں کہ یہ جنید جمشید صاحب، فوزیہ قصوری صاحبہ، یہ رشتہ دار ہیں آپس میں. فوزیہ قصوری صاحبہ خالہ ہیں جنید جمشید صاحب کی. یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ یہ میں سب کو بتا دوں، اس پہ تالیاں بجاتے ہیں اس بات پہ. تو یہ تو اچھا ہے، مجھے پتہ لگ گیا. پچھلے دنوں بیٹھ کے میں نے، اللہ معاف کرے، 1.5 گھنٹہ تحریک انصاف کی برائیاں کی ہیں ان سے. اچھا، اور ساری آپ نے پہنچا دی ہوں گی ان تک. ہاں، یہ بڑی عجیب بات ہے اور مجھے بڑی خوشی بھی ہے. اب میں آپ کو اب میں ان کو فوزیہ خالہ نہیں کہتا، اب میں ان کو فوز کے کہتا ہوں. فوز کے. ہاں، خالہ کا بھی میں نے آگے کا ہٹا دیا اور فوزیہ کا بھی پورا وہ ہٹا دیا آگے سے، کہ مجھے پالا انہوں نے. اچھا جی ہاں. اچھا اوکے. سو ناؤ آئی انڈرسٹینڈ. وہ جو یہ سیگمنٹ سے پہلے آپ کہہ رہی تھی کہ جنید میرے بچوں کی طرح ہے، تو یہ اب مجھے سمجھ آئی. یہ میری سب سے بڑی بہن کے بیٹے ہیں، اور وہ میری بہن تو کیا تھی، وہ میری ماں تھی. اور اتفاق ایسا ہے کہ وہ مجھے یہ کہتی تھی کہ میں ان کی بہن بھی اس رشتے سے ہوں کہ ہم لوگ دودھ شریک بہن بھائی. وہ مجھے ہمیشہ ان کی والدہ کہا کرتی کہ تم تو ان کی بہن. اور مجھے بہت مزہ آتا تھا جب ان کی شادی ہوئی تو بجائے خالہ کے میں نند تھی، تو میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کر رہی تھی. تو اللہ رکھے. کیسی خالہ ہے وہ؟ خالہ خیرن ٹائپ کی خالہ تو نہیں ہے؟ یہ نہیں، مطلب آئی ہیو آلویز لکڈ اپ ٹو ہر اینڈ ماشاءاللہ سے شی از اے گریٹ رول ماڈل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات کر رہی ہیں بڑے دل سے کر رہی ہیں، اور اللہ ان کو توفیق دے کہ جس طرح سے یہ اس ملک کی خدمت کرنا چاہتی ہیں اس میں یہ اپنا کردار پلے کریں، اور اسی اخلاص سے پلے کریں، اسی سنسیریٹی سے پلے کریں. بیکاز سنسیریٹی، ابھی جب یہ بات کر رہی تھیں کہ بھائی ہر ایک کو ملنا چاہیے، اچھا روزگار ملنا چاہیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ now they are being given an opportunity in Khyber Pakhtunkhwa. Right. So let's see what they do in Khyber Pakhtunkhwa. اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر ان کی پارٹی کیا رول پلے کرتی ہے. عمران صاحب ایز اٹ از، ہی از اے ویری ڈائنامک لیڈر، اور اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ جو وعدے کیے انہوں نے اس کو پورا کریں. یہ میں ایک بات ضرور پوچھنا چاہتا ہوں. یہ خیر آپ ویسے بھی بہت صاف اور اسٹریٹ بات کرتی ہیں، تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس کا سچا جواب دیجیے گا. ویسے بھی آپ کھری باتیں کرتی ہیں. الیکشن سے پہلے جو ایک ماحول تھا، جو ایک ہائپ تھی، جو کہ بہرحال ٹرانسفارم بھی ہوئی 11 مئی کو. ایک پاکستان میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک سیٹ سے اتنی ساری سیٹ تک آ جانا، یہ بھی اٹ سیلف ایک بڑی کامیابی تھی. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کی کیمپس میں جو ریئلائزیشن تھی کہ شاید ہم سویپ کر لیں گے، عمران خان صاحب کو بطور وزیر اعظم دیکھنا شروع کر دیا تھا لوگوں نے. یہ وہ جب یہ الیکشن کے ریزلٹس آئے، اور خاص طور پر پنجاب جہاں پر بہت زیادہ توقعات تھی کہ پاکستان تحریک انصاف ڈینٹ مارے گی ایک دوسری پولیٹیکل پارٹی کو، جب وہ ریزلٹس نہیں آئے، ڈس اپوائنٹمنٹ تو بھی ہوگی یار. یہ کیا؟ دیکھیں وسیم، ڈس اپوائنٹمنٹ تو لازمی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف ایک چھوٹی سی جماعت تھی. ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں تھے، ہمارے پاس وہ تمام تر چیزیں نہیں تھیں جو پاکستان کی بڑی بڑی جماعتیں جو حکومتوں میں رہ سکی ہیں، جو ان کے پاس وہ وسائل موجود تھے. اس کے باوجود ہمارے پاس ایک پیغام ایسا تھا، ہمارے پاس لیڈر ایک ایسا تھا، عمران خان، جو دوسری جماعتوں کے پاس نہیں تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ آپ کریڈٹ عمران خان کو ضرور جاتا ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں انہوں نے نوجوانوں کو، ہماری بہنوں کو، اس قوم کی بیٹیوں کو، بچوں کو ایک سینس آف اونرشپ دیا کہ یہ اپنا پاکستان ہے، ہمیں اس کو بدلنا ہے، اور ہمیں اس کو اپنے ووٹ سے بدلنا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے، ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو پاکستان میں آئی ہے. لیکن وہ ریزلٹس تو نہیں ہیں جن کا آپ لوگ دعویٰ کر رہے تھے. بے شک وہ ریزلٹ نہ آئے. دیکھیں وسیم، تھوڑی بہت تو دھاندلی بھی ہوئی، میں یہ نہیں کہوں گی کہ ساری دھاندلی ہوئی تھوڑی دھاندلی، مگر میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری بھی کچھ کوتاہیاں تھیں. ہماری اپنی جماعت جو تھی، ہم اس طرح اپنے کو منتظم نہیں کر سکے جو ایک ضروری تھا ہمارے لیے آرگنائزیشن ایک اتنا بڑا الیکشن جیتنا. مگر اس کے باوجود میں سمجھتی ہوں انشاءاللہ پھر الیکشن ہوگا پاکستان کے اندر، اور اللہ نے چاہا تو پوری فوج کی فوج تیار کھڑی ہے نوجوانوں کی جو اس کے اندر، اور بہنوں کی. پلیز بہنوں کے لیے تالیاں تو بجائیں آپ لوگ. فوزیہ خالہ،
मुझे sorry to cut you. This is not a political. No, sorry. You are not supposed I want to make a comment. You're not supposed to do this. फौज है नौजवानों की, नहीं, मैंने इल्जाम दिया कि फौज ने पार्टी बनाई है, तो मैंने कहा सच कहने लगे You're not allowed to. अच्छा sorry. आपको इसकी इजाजत नहीं। अच्छा, एक before we go on to the break, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या ये अच्छा नहीं हुआ कि बजाय इसके कि पूरा का पूरा पाकिस्तान आपको दे दिया जाता कि चलाएं, अल्लाह ने एक अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों को कि पहले आप एक जगह पर हुकूमत करके अपने आप को सही करें, ठीक करें, अपनी गलतियां देखें, अपने पॉजिटिव्स देखें, और फिर फेयरली कम इनटू इलेक्शन एंड देन हैव एन इलेक्शन। और फिर अगर अल्लाह की मर्जी हुई और जो इस वक्त पार्टीज हैं उन्होंने अगर अच्छा परफॉर्म ना किया, जो कि हम चाहते हैं कि वो भी अच्छा परफॉर्म करें एट द एंड ऑफ द डे, तो फिर आप लोग कंपीट करें। ये अच्छा नहीं हुआ आपको एक ही सूबा मिला और आप इसमें आप अपना बेहतर कर सकते हैं? नहीं, ठीक है जुनैद, ये आपका एक ओपिनियन है और अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं समझती हूँ कि वाकई पाकिस्तान में इतने चैलेंजेस हैं आज और लोग हमारे इतना उनको रिलीफ की जरूरत है, लोग देख रहे हैं, इतने मायूस हैं, इस मुल्क को उठाने की जरूरत है। मैं समझती हूँ बड़ी अच्छी बात है जी कि तमाम सियासी जमातों को कुछ ना कुछ हिस्सा मिल गया है कि अब काम करें। और जैसा आप कह रहे हैं KPK में बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा सूबा, इस लिहाज से इम्पोर्टेंट सूबा है वो कि उसके अंदर दहशतगर्दी इतनी ज्यादा है, वहाँ इतने मसले मसाइल हैं, मगर वहाँ PTI की हुकूमत है और अल्लाह करे मैं उम्मीद करती हूँ कि नहायत दयानतदारी के साथ, मेहनत के साथ इस सूबे में काम करें और दिखाएं कि व्हाट वी आर वर्थ। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फौजिया कसूरी साहिबा हमारे साथ मौजूद रहेंगी इंशाल्लाह। शान रमजान खाला कह सकते हैं, मैं कहता हूँ फौजिया नहीं, वो फिर वो दूसरी जमात के लोग और वो बड़ा मैं इनके 11th आवर में नहीं जा सकूंगी, दूसरे मसले मसाइल हो जाएंगे। नहीं, दो चीजों की वजाहत कर दूं कि उन्होंने कहा तमाम सियासी जमातों को हिस्सा मिल गया है काम करने का वोटों की सूरत में, हुकूमतों के एतबार से, वही कह रही थी। और बाकी जो उन्होंने कहा पूरी की पूरी फौज हमारे साथ है, नौजवानों की फौज की बात कर रही थी, कोई और गलत मतलब ना है इसका। फौजिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं।